نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. پھر وہ لوگ کیسے ہو جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں نا، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے. پھر وہ رات کو ساری رات پڑے سوئے نہیں رہ سکتے. وہ ایسے عاجز ہوتے ہیں، ان کا رب سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ رب کو پکارتے ہیں راتوں کو. آپ دیکھیں جس کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کروں. ایسے ہوتا ہے نا، جب کوئی بھی نہ ہو اس وقت میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں. تو رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اور آپ کا رب، آپ اکیلے بالکل تنہائی میں خاموشی میں اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کر سکتے ہیں جو دن کے شور شرابے میں نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ٹائم 1 to 1 کا ٹائم ہے. ایسے لوگ راتوں کو اپنے بستروں پر کروٹیں بدلتے ہیں، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی بستر سے اٹھ جاتے ہیں. اور یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید سے. خوف کس چیز کا؟ جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور امید کس چیز کی؟ جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو امید ہوتی ہے. اور خوف کس چیز کا؟ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ کرے گا، مجھ سے سوال کرے گا، میں کیا جواب دوں گی. اور امید کس بات کی؟ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً معاف کر دے گا. امید انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی اور خوف انسان کو نہ ڈر نہیں ہونے دیتا. دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ بھی اپنا حق نہیں سمجھتے. دیکھیں، جو اپنی جان پہ اپنا حق سمجھتا ہے وہ تو کہتا ہے میں کیسے اٹھوں، میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوگی، میرے تو کل کے کام ہی اتنے، پھر صبح کاموں میں حرج ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ اٹھ ہی نہیں سکتا. جو سوچتا ہے کہ میری جان پہ بھی میرے رب کا حق ہے، یہ بھی رب کی امانت ہے، اور رات کو اٹھتا ہے اور رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری رات نہیں سو پاتے، اپنی نیند کو بھی اپنے رب کے لیے قربان کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا نصف رات کی تک قیام کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا کہ ساری رات قیام کی. یعنی اس سے مراد وہ بھی لوگ ہیں جو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا. کم ہی لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو بہت پسند فرماتا ہے. ایک وہ جو اپنے بستر اور لحاف سے نکل کے محبوب بیوی بچوں کو چھوڑ کے نماز کو کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نرم بستر ہیں، پہلو میں بیوی سوئی بھی ہے، ان سب کو چھوڑ کے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، اپنے بستر کے اندر سے نکل کے اپنی محبوب بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے میرے ثواب کی امید میں اور میرے عذاب سے ڈر کے اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو ایک تو وہ آدمی ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، پھر شکست پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، پھر فرار کی حالت میں اس کو خیال آتا ہے کہ جہاد سے بھاگنا کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ لوٹ کے جہاد میں شریک ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے. تو حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو کس طرح وہ میرے ثواب کی طلب میں اور میرے عذاب سے ڈر کے جہاد کی طرف لوٹ آیا، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا. تو یہ 2 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے بہت آسان کام ہے،
کوئی لڑنا نہیں پڑ رہا، کوئی آپ کو خون نہیں بہانا پڑ رہا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، نیند کی قربانی ہے۔ مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہی چیز کبھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے، ایسی مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ فجر بھی کبھی چلی جاتی ہے تو تہجد کا تو سوال ہی کیا ہے۔ تو جو اپنی فرض نماز کو پکا کر چکے ہیں تو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ تہجد کی نماز ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کا شعر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول ہیں کہ صبح کو پاؤں پھٹنے کے وقت وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے اندھے پن کے بعد انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سچ ہے، وہ رات کو اپنا پہلو بستر سے جدا رکھتے ہیں، جبکہ کافروں کے بستر کافروں کے بوجھ سے بوجھل پڑے رہتے ہیں۔ تو کافر ہیں جو ساری رات ہی سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیسے شعر کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا قم اللیل الا قلیلا، اٹھے رات کے بعد تھوڑی دیر کے لیے۔ تو رات کی جو نماز ہے اس کی انتہائی فضیلت ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ یہ آتا ہے ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن جب اول آخر سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ایک فرشتہ ندا دے گا، آواز بلند کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی۔ وہ کہے گا آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک کون ہے۔ پھر لوٹ کر آواز لگائے گا تہجد گزار لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اور اس آیت کی تلاوت فرمائے گا تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ گنتی میں بہت کم ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزاروں میں شامل فرمائے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ترجمہ تہجد کا، اور دوسرا عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کا بھی یہ بتایا گیا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر با جماعت عشاء اور فجر کی نمازوں کے ثواب سے لوگ واقف ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے تو وہ سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے پہنچے، پیٹ کے بل بھی گھسٹ گھسٹ کے پہنچے، اتنا زیادہ اجر ہے اس کا۔ لیکن دیکھیں یہ نماز شیطان ہمارے اوپر ایسی بھاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے نا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گریں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پہ یہ پھونک مار دیتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، سو جاؤ، سوئے رہو، ہر گرہ پہ یہ پھونک مارتا ہے۔ اگر وہ اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ کبھی کبھی بستر پہ لیٹے لیٹے ہی ہم ذکر شروع کر دیتے ہیں نا، آنکھ کھلی اور ذکر شروع کر دیے تو ایک گرہ کھل جاتی، اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی، اور وہ صبح کو تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان گریں لگاتا ہے واقعی۔ تو اس سے یہ طریقہ شروع میں آپ کریں کہ تھوڑی سی شروع کریں، جیسے 15-20 منٹ پہلے فجر سے پہلے اٹھ جائیں اور اس وقت نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں بے شک، ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی 8 ہی رکعت پڑھنی ہو، مگر سٹارٹ میں آپ، کیونکہ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 رکعت پہلی 2 رکعت ہوتی تھی نا وہ ہلکی پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر جتنی مرضی لمبی پڑھیں، تو پہلی 2 رکعت تو ویسے بھی ہلکی ہیں، تو وہ 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، 8 کر لیں، لمبی رکعت پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی تہجد گزاروں میں تو شامل ہو جائیں گے نا۔ چلو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں ہم، کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ہمارا نام اس لسٹ میں تو آ جائے کہ یہ بھی تہجد گزار ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو کہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ رات کو پوری رات نہیں سو سکتے۔ دیکھیں جب اللہ کی آیات جو ہے نا وہ دل پہ پڑتی ہیں نا تو یہ سب دل کی سختیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، تکبر بھی دور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
اور اللہ کو پکارتے ہیں کس طرح؟ خوف سے اور طمع سے. میں نے آپ کو بتایا کہ خوف اور طمع دونوں ہی ضروری ہیں. ایک چیز کئی علماء کہتے ہیں کہ خوف زیادہ ہونا چاہیے زندگی بھر. وہ کس صورت میں کہتے ہیں؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا، جب دونوں چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے زیادہ. خوف بھی اور امید بھی، ان دونوں کے درمیانی ایمان ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے نا. تو اب ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ خوف زیادہ ہونا چاہیے یا امید زیادہ ہونی چاہیے؟ تو بعض علماء نے جنہوں نے خوف کو کہا کہ زیادہ افضل ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. یہ اس کے لیے سورہ بینہ میں نا کہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو، یہ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے. اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے ڈر سے بندے کی کھال پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ اللہ کا خوف اتنا آیا ہو کہ جھرجھری سے آ گئی ہو، چل ہو گئی ہو، جسم میں ایک چل سی دوڑ جاتی ہے نا. پتہ ہے اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے؟ اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے آندھی میں درخت کے خشک پتے جھڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فال میں کس طرح ہوتے ہیں، کیسے پتے گرتے ہیں، کتنے ڈھیروں پتے گرے ہوتے ہیں. اس طرح سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کبھی ناراض نہیں ہوگا جس میں خوف ہے. تو ہمیں تو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے نا اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو جو ڈرتا رہتا ہے نا اس سے اللہ کبھی نہیں ناراض ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے میں بندے پہ 2 خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ 2 امن جمع کروں گا. کیا 2 خوف ہیں؟ کہ اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت میں اس کو خوف زدہ کروں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈرا تو قیامت میں اس کو امن دوں گا. دونوں جگہ آپ بے خوف نہیں ہو سکتے. اگر دنیا میں بے خوف رہے تو وہاں پہ ڈرنا ہوگا، وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ انسان ڈرے گا. اور اگر یہاں پہ ڈر گئے تو انشاءاللہ وہاں پہ امن ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی ڈرے آخرت میں بھی ڈرے، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی بے خوف رہے اور آخرت میں بھی بے خوف رہے. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں آپ نے بے خوف رہنا ہے یا وہاں بے خوف رہنا چاہتے ہیں، کہاں ڈرنا چاہتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں مزے سے رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی مزے سے ہی رہیں گے. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پہ ڈرنا ہے اور کہاں پہ امن میں رہنا ہے. تو خوف اور امید دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. 2 میڈیسنز ہیں سمجھ لیں جن سے دلوں کا علاج ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کیسی ہے. اگر کسی کو اللہ کی پکڑ سے بے پرواہی ہے تو پھر خوف زیادہ اس کو دلانا چاہیے، خوف افضل ہے. پھر اگر کسی میں فکر ہی نہیں ہے اللہ کی پکڑ کی، حساب کتاب کی، جیسے ہم آج کل لوگ ہیں کہ فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، بس فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اور چلو جی بات ختم ہو گئی. اسی طرح علماء کہتے ہیں اگر انسان پہ نافرمانی غالب ہے، وہ نافرمان زیادہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، تب بھی خوف افضل ہے، خوف دلانا چاہیے. لیکن اگر مایوسی ہے، نا امیدی ہے، کسی میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تو پھر اس کو امید دلائیں. ٹھیک ہے؟ تو لیکن دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں نا. اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے، وہ کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا، اور وہ کہے کہ اب تو سارا کچھ ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے جب جہنم میں جانا ہی ہے اور مجھے تو پتہ چل ہی گیا میں نے جہنم میں جانا ہے تو اب کیا فائدہ کچھ کرنے کا. تو ظاہر ہے وہ ایسا خوف بے فائدہ ہے. ایسے خوف کی ضرورت نہیں ہے. ایسا خوف جو ہے نا پھر انسان کو جو بے عمل کر دے تو وہ خوف برا ہے. اور نہ ہی امید ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں جو مرضی کرتی رہوں اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر ہی دینا، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ بھی غلط ہے. اور دونوں چیزیں اگر ایکسٹریم پہ، یعنی خوف ایکسٹریم پہ چلا جائے، انسان سے کوئی کام ہی نہ ہو سکے، وہ بھی غلط ہے. اور امید بھی ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے تو وہ بھی غلط ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور متقی کے دل میں تو خوف اور امید برابر ہوتے ہیں نا.
دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں حضرت عمر کا قول ہے نا کہ اگر آواز دی جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جنت میں چلے جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی کہیں میں ہی نہ ہوں. اب دیکھیں ڈر کتنا ہے. اور اگر آواز دی جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں. تو یہ دیکھیں دونوں چیزیں برابر ہیں. اور خوف ان کو اتنا ہوا کرتا تھا کہ حضرت حذیفہ جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو منافقین کا پتہ بتا دیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میرا نام بھی اس لسٹ میں تو نہیں ہے منافقوں کی. خوف تھا نا ان کو. تو اچھا خوف وہی ہے جو آپ سے عمل کروا لے. یہ جو ہم بس ایسے ہی جھرجھری لے لیتے ہیں، ہاں یہ بڑا ڈر لگتا ہے بڑا ڈر لگتا ہے، اس کے بعد عمل ہی نہیں بدل رہا، تو وہ کوئی خوف نہیں ہے، ایسے ہی بیکار کی صرف پریٹینڈنگ ہے. تو خوف ساری زندگی خوف ہونا چاہیے. اور علماء کہتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کے لیے بہتر ہے کہ امید غالب ہو، امید ڈومیننٹ ہو. کیونکہ خوف سمجھ لیں ایسا کوڑا ہے جس سے انسان عمل کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، عمل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب مرنے کا وقت آ گیا تو اب تو عمل کا وقت نہیں ہے. اب اگر وہ خوف کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو گیا. تو اس وقت میں امید اس کو ہونی چاہیے، کیونکہ امید سے اس کے دل کو طاقت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا. اور نیکی کرتے وقت بھی انسان میں خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو وہ ساری زندگی خوف زدہ ہی رہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا نا کہ واقعی ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے بات کریں گے اور کہیں گے ہم تو اس سے پہلے دنیا میں بہت ڈرا کرتے تھے تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جنت میں پہنچے نا وہ دنیا میں ان کی کوالٹی کیا تھی، وہ ڈرا کرتے تھے، وہ ڈر ڈر کے رہتے تھے، بے خوف نہیں تھے. ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی غمگین نہیں ہوتا اس کو چاہیے کہ وہ اس سے خوف کرے کہ وہ دوزخیوں میں سے نہ ہو جائے. کیونکہ جنتی کیا کہیں گے اس دن، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اس رب کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا. وہ غم زدہ رہا کرتے تھے. ہم اپنے گھر والوں میں وہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں بس خوف کی باتیں نہ بتائیں، ہمیں بس جنت کی باتیں بتاتے ہیں، یہ تم یہ جہنم کی بات نہ ہمیں بتا دیں، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہمیں بتانے کی، ہمیں ایسے ہی رہنے دیں. تو یہ بات غلط ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیسے خوفزدہ ہوا کرتے تھے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، خوف اور امید دونوں ہی ہونی چاہیے. اور اتنا خوف ہونا ضروری ہے جس سے کہ آپ فرض ادا کر سکیں اور حرام چیزوں سے بچ سکیں. اگر آپ بالکل ہی آپ کے اندر خوف نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح سے فرائض ادا کریں گے. اور اتنا خوف ہونا چاہیے کہ آپ نفلی عبادت، نفلی کام بھی کر سکیں، فضول چیزوں سے بچ سکیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اتنا خوف ہو جائے کہ انسان بیمار ہو جائے یا دائمی غمزدہ رہے یا ایسا ہو جائے کہ مرنے کے قریب ہو جائے، وہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. مگر ایک حد تک خوف تو ضروری ہے نا. لیکن ہم ڈرنا ہی نہیں چاہتے، نہ ہمارے اندر کوئی خوف ہے نہ کوئی طمع ہے، کچھ بھی نہیں. خوف تو کوڑا ہے، وہی آپ سے کام کروائے گا. جس میں خوف ہی نہیں ہے وہ کیا کام کرے گا. اسی وجہ سے دیکھیں آپ کو شاید اس چیز پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جسے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا نا، جہاں پہ اپنی دوسری نعمتوں کا ذکر کیا وہاں پہ جہنم کا بھی ذکر کیا. جہنم نہ ہوتی تو کوئی لوگ کام ہی نہ کرتے، کوئی عمل ہی نہ کرتا. کہا جاتا ہے کہ حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ
یزید بن حشب کہتے ہیں کہ ان دونوں سے زیادہ میں نے ڈرنے والا کوئی نہیں دیکھا، ایسے لگتا ہے کہ جہنم ان کے سوا کسی اور کے لیے تیار ہی نہیں کی گئی، اتنا وہ ڈرتے تھے، ایسا لگتا تھا بس جہنم میں انہوں نے ہی جانا ہے۔ تو حضرت حسن بصری سے جب رونے لگے تو کسی نے کہا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کل کو میں کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جاؤں اور مجھے دنیا میں پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات علی کو گھر کے صحن میں جھانک کر دیکھا، وہ کہہ رہے تھے جہنم جہنم، اور جہنم سے خلاصی کب ہوگی؟ وہ تو اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنے خوفزدہ رہتے تھے۔ کیا بات ہے کہ ہم نہیں ڈرنا چاہتے؟ ہم اس لیے نہیں ڈرنا چاہتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم ڈر گئے تو ہماری زندگی میں یہ جو انجوائمنٹ ہے کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں فن کم نہ ہو جائے، کہیں ہمارے مزے میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ اگر ڈر گئے تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ کسی چیز میں لذت ہی نہیں رہے گی۔ اور ہم تو یہاں پہ دنیا کو جنت بنا کے بیٹھے ہیں، تو ہمیں تو یہاں پہ بس فن کرنا ہے، مزے کرنے۔ اب اگر دنیا میں ہی مزہ کرکرا ہو گیا تو وہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نہیں سننا چاہتے نا خوف کی بات، اور کہتے ہیں بس نہ سنایا کریں، بس آپ بہت ڈراتی ہیں۔ تو ڈرنا تو ضروری ہے، ڈرو گے نہیں تو کام کیسے کرو گے؟ آپ سوچیں وہ تو خود اپنے امیجن کر کے اپنے آپ کو ڈرایا کرتے تھے پہلے لوگ۔ ابو سلیمان بیان کرتے ہیں کہ اکثر طور پہ میرے سامنے یہ شکل بن جاتی ہے کہ میرا سر جہنم کے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ میں جہنم میں لٹکا ہوں، حتیٰ کہ اس کی گہرائی تک میں پہنچ گیا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں، جو انسان یہ سوچتا ہو وہ رات کو کیا سو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے ضرور دعائیں کرے گا، روئے گا، جہنم سے پناہ مانگے گا۔ سورہ آل عمران کے بھی ہم اینڈ میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ کیسے جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت معاذہ عدویہ کی جب شادی ہوئی تو ان کے خامن جو تھے، جب رخصتی کی گئی تو ان کے بھتیجے نے ان کو گرم حمام میں نہانے کے لیے داخل کر دیا۔ پہلے زمانے میں حمام ہوا کرتے تھے، گرم حمام، ہاٹ ٹب سمجھ لیں۔ پھر ایک صاف خوشبودار کمرے میں بھیج دیا، تو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھتے رہے، صبح ہو گئی، اور ان کی جو دلہن تھی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے بھی نماز پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ جب صبح ہوئی تو جب ان کے بھتیجے کو پتا چلا تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اصل میں کل تم نے مجھے پہلے ایسی جگہ داخل کیا کہ جس سے مجھے جہنم یاد آ گئی، پھر ایسے کمرے میں داخل کیا جہاں سے جنت یاد آ گئی، تو میری سوچ انہی دونوں کے درمیان ہی گھومتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے۔ تو وہ لوگ تو ایسے ڈرا کرتے تھے، وہ لوگ تو ان کی تو سوچیں یہ ہوا کرتی تھیں۔ اب ہم مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تو ڈرتے ہیں، پھر دوبارہ نہ ڈر ہو جاتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نیچرل بات ہے۔ یہ انسان ہر ٹائم ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ آپ کو پتہ نا حضرت حنظلہ نے کہا تھا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں الگ ہماری حالت ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، الگ حالت ہو جاتی ہے۔ باقی اب قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہماری حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کچھ تو بات چیت کرتے ہیں، ڈیفرنٹ دل کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ دوبارہ سنتے رہیں۔ دل کی تو کبھی بھی ایک سی حالت نہیں رہ سکتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا مسلسل ہم ایک ہی حالت میں اپنے دل کو رکھیں۔ تو اس لیے بار بار سنتے رہیں، بار بار یاد دہانی کریں تاکہ دل میں یہ یاد تازہ رہے۔ اور خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی رونی صورت بنا کے پھرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم بڑے ڈرے ہوئے، یہ نہیں ہے۔ خوف کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں خوف ہونا چاہیے، اور خوف کا مقصد یہ ہے ہم سیدھے رہیں۔ آپ اپنے دل کو بھی خود جانچ سکتے ہیں، اپنے اس میں ناپ تول کر سکتے ہیں کہ میرے دل میں کتنا خوف خدا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کو خوف آتا ہو تاکہ آپ بھی خوف کھا لیں۔
تو صرف امید کی باتیں کرتے رہنا، صرف بس خوشی کی باتیں کرتے رہنا، صرف جنت کا ہی صرف بتاتے رہنا اور کبھی اللہ کے عذاب کی بات نہ کرنا، کبھی آخرت کی بات نہ کرنا، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر تیسری یہ چیز ایک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لمحے دن میں ایسے ضرور نکالیں جس میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اس کی طاقت کے اوپر، آخرت کے اوپر، حساب کتاب کے اوپر ضرور سوچیں، اللہ سے بات کریں، روئیں اس کے آگے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ خوف کی کیفیت آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے علم والے بندے ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء لوگ جو ہوتے ہیں نا، علم والے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ کا علم جب بڑھے گا نا، علم آپ حاصل کرتے رہیں گے تو آپ اللہ سے ڈرنے والے رہیں گے۔ علم سے تعلق نہیں رہے گا، اللہ کا خوف بھی نہیں رہتا۔ اور چونکہ کچھ لوگ خوف زدہ ہونا ہی نہیں چاہتے تو وہ علم کی طرف آتے نہیں، کہتے ہیں کہیں ہم ڈر نہ جائیں۔ استغفر اللہ، ڈر گئے تو عمل بدلنا پڑے گا، ڈر نہ جائیں کہیں۔ تو انسان یہ دیکھ لے یہاں سے کہ جنت میں جانے والوں کی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی جو خوبی بیان کی گئی یہاں پہ، تو تہجد گزار بھی ہیں، اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب اٹھتے ہیں تو خوف اور طمع دونوں کو سامنے رکھ کے اس کو پکارتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خوف اور طمع کے بعد فوری جو چیز آئی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ان کو۔ پھر جب وہ اللہ کو ایسے پکارتے ہیں نا تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی نہیں چوکتے، یہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے، کچھ چیز اللہ سے بچا کے نہیں رکھتے۔ لیکن جس سے محبت ہوتی ہے، کیا آپ کبھی اس سے کوئی چیز بچا کے رکھتے ہیں؟ پسند آپ کے بچے ہیں، کیا آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں سارا کچھ سمیٹ لوں اور میرے بچے نہ کچھ استعمال کر لیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں میرا جو کچھ بھی ہے میرے بچوں کا ہی ہے نا۔ یہی ہم ڈائلاگ بولتے ہیں نا۔ کیوں یہ کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے، تو کیوں کہتے ہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے بچوں کا ہی ہے؟ کیونکہ بچے آپ کو بہت پیارے ہیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ اللہ کا ہی تو ہے۔ یہ تو کہتے ہوئے سنا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ بچوں کا ہی تو ہے۔ یہ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں جو کچھ میرا ہے وہ اللہ کا ہی تو ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے نا، شیطان کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، وہ انسان کو پیچھے کھینچتا ہے کہ ابھی تو بہت سارے کام ہیں، ابھی بچوں کی ضروریات ہیں، ابھی گھر کی ضروریات ہیں، ابھی تو تم نے اتنا بڑا خرچہ کیا ہے، اتنا بڑا تمہارے پر آیا، ابھی اتنی جگہ پہ تم اور تمہیں کام پیسہ لگانا ہے، تو یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، ذرا سنبھل کے خرچ کرو، ابھی نہیں کر سکتے، ذرا ٹھہر جاؤ، بعد میں کر لینا۔ حالانکہ خرچ بھی تو وہی افضل ہے نا کہ انسان کو جب یہ پتا ہو کہ اگر میں نے خرچ کیا ہے تو میں فقیر ہو جاؤں گا، اور اگر میں بچا لوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، جب یہ انسان کی سچویشن ہو اسی وقت خرچ کرنا افضل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کبھی ذہن میں آتا ہے نا اگر میں نے خرچ کر دیا تو ذرا میرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، اور اگر میں نے بچا لیا مجھے فائدہ ہوگا، تب خرچ کریں۔ تو جب نیکی کرنی مشکل ہو جاتی ہے نا، اس کے باوجود آپ نیکی کرتے ہیں تو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ جیسے جب کبھی آپ فیل کرتے ہیں کلاس بڑی مشکل لگ رہی ہے، بڑا مشکل ہے اس کو مینج کرنا، کتنی لمبی ہے، ہائے کتنی یہ، اس وقت آپ اپنے آپ کو جو باندھ کے رکھتے ہیں، کبھی آپ کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، پھر کیا فائدہ، اچھا میرا تو عمل ہی نہیں بدلنا تو پھر کیا فائدہ، اچھا میرے ذہن میں تو بات ہی نہیں رہتی، کیا فائدہ اس کو پڑھنے کا، چھوڑ دیتی ہوں میں۔ لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو چلائے رکھتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ تو
کیا کریں. یہ انسان کیا کرتا ہے دیکھیں، خرچ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور دل کے اندر اس کے امید اور خوف دونوں رہتے ہیں. اور دیکھیں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ متقی لوگ یا صحابہ کرام کیوں ڈرا کرتے تھے؟ انہوں نے تو اتنا کیا ہوا تھا، ان کو کیوں ڈر رہتا تھا؟ کیونکہ ہر ایک اپنے عمل کی کمی کی وجہ سے خوف زدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل میرا اس قابل ہے بھی کہ وہ قبول ہو، یا میرا اتنا انف عمل ہے بھی کہ مجھے عذاب جہنم سے پناہ مل جائے. پھر ایسے لوگ نا اپنے عمل سے کبھی غافل نہیں ہوتے، وہ عمل کرتے جاتے ہیں. اب جو انسان خوف اور طمع سے اللہ کو پکارنے والا ہے، جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے، جس کو اپنے گناہ نظر آ رہے ہیں، وہ ان کی وجہ سے خوف زدہ ہے. اس کو ڈر ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو امید بھی ہے کہ رب بڑا رحمان اور رحیم ہے. تو اس کے بعد کیا سوچ ابھرتی ہے کہ میں اپنی گناہوں کو دور کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کروں گی. میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے تو پھر خرچ کرتا ہے. آپ کے دل میں خواہش آتی ہے خرچ کرنے کی؟ شاپنگ میں خرچ نہیں کرنا، صدقہ. یا یہی دل میں رہتا ہے کہ ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں ہے تو ہم کیا صدقہ کریں؟ کیا یہ ذہن میں غالب رہتی ہے بات؟ تو ضرور صدقہ کیجئے، ضرور اپنے ہاتھ سے دیں. خاص طور پہ اب رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے ضرور سوچ کے رکھیں کہ میں نے کیا خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. اور تہجد گزاری کا ابھی سے اہتمام کریں، ابھی سے اٹھنا شروع کریں. آگے کو بھی تو ہم روزوں کے لیے اٹھیں گے نا، سحری کے لیے اٹھیں گے، تو کیوں نہ ابھی اٹھیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے استغفر اللہ ربی، جنت میں جھروکے ہیں. ایک بدو کھڑا ہوا پوچھا وہ کن کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے نرم کلام کیا، میٹھی بات بولی، اچھی طرح بات کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پیر در پیر روزے رکھتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھتا ہے جب لوگ سوتے ہیں. اللہ کے نزدیک دیکھیں اس کا کتنا بڑا مقام ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں، ایسے بالا خانے ہوں گے جنت میں جن کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، خاص طور پہ تہجد گزاروں کے لیے. ہم تو خیر فجر کے لیے اٹھنا مشکل اگر ہے تو پھر پتہ ہے تہجد کے لیے کیا اٹھیں گے. لیکن ہمیں انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے. جب یہ ساری باتیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، سنتی ہیں کہ اتنے بڑے مقام ان کو ملیں گے، چھوٹی سی نیند کی قربانی ہے نا. اتنی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اٹھ جائیں دن میں کسی وقت، اس آدھے گھنٹے کو پونے گھنٹے کو پورا کر لیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. دوبارہ تو زندگی نہیں ملنی نا کہ ہم آ کے تہجدیں پڑھ سکیں. لیکن ایک دفعہ پڑھنے سے اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ رات کی ڈیوٹی کر لیں اتنے بجے سے اتنے بجے تک، تو آپ کو ایک گھر مفت ہم دیں گے، فری میں. لوگ تو بڑے بڑے پروگرام آتے ہیں کہ یہ دیں گے وہ دیں گے، تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. اور یہ کہہ دیا جائے آپ کو فری ایک مینشن ملے گا، آپ کچھ پے نہیں کرنا پڑے گا، آپ صرف اتنے بجے سے اتنے بجے تک رات کو، مثلا 2 سے 3 بجے تک لیکن آپ کو ڈیوٹی کرنی پڑے گی. ہم سب دوڑ کے جائیں گے نا. اور وہ جو مینشن مل رہا ہے جنت میں جس کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، خاص طور پہ ان کے لیے جو رات کو جاگنے والے ہیں، اس وقت جس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کیا اس کے لیے محنت کرنے والا ہے؟ کیا اس کے لیے دوڑنے والا کوئی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی نیند قربان کرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے اور یہ اٹھنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.